کلیئر وکٹری فار پیلسٹائن، کلیئر وکٹری فار حماس۔ ناظرین، یہ آج کی بنیادی سرخیاں ہیں اسرائیلی میڈیا کی، اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے فلسطین نے، اور بالآخر جس کا انتظار تھا اور پوری دنیا نظریں جمائی بیٹھی تھی کہ کب اعلان ہوگا جنگ بندی کا، تو بالآخر جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جس پر اتوار کے روز سے سنڈے کو عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے بارے میں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 16 ماہ کی جدوجہد ریزسٹنس کی، مسلمانوں کی 16 ماہ کی قربانیاں ہیں، جس میں انہوں نے اپنے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں پیاروں کو شہید کروایا، اپنے گھر بار تباہ کر دیے، لیکن ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ریزسٹنس کی مستقل مزاجی تھی، جو ان کی قربانیاں تھی، اس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور آج اسرائیل نے انہی کے ساتھ مذاکرات کیے جن کو وہ نیست و نبود کرنا چاہتے تھے، جن کو ختم کرنے کے لیے جنگ چھیڑی تھی۔ اسرائیل نے جنگ مذاکرات کے لیے نہیں تھی چھیڑی، اگر مذاکرات ہی کرنے تھے تو ریزسٹنس تو پہلے دن سے چاہتی تھی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنا، لیکن اسرائیل کا مقصد صرف یہ تھا کہ اتنا ظلم کیا جائے، اتنی جارحیت دکھائی جائے کہ فلسطینی اپنی زمین چھوڑ کر مصر چلے جائیں، جبکہ ریزسٹنس کے ساتھ اس طرح لڑائی لڑی جائے، اس طرح ان کو مارا جائے کہ ان کا وجود تک ختم ہو جائے۔ آج 16 ماہ بعد نہ تو ریزسٹنس کا وجود ختم ہوا، نہ فلسطینی اپنی زمین چھوڑ کر گئے، بالآخر شکست ہوئی اسرائیل کو، اور اسرائیل انہی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا مذاکرات کے لیے جن کا وہ وجود ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں انتہائی جذباتی ہوں اس کامیابی پر، جس کا کریڈٹ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جاتا ہے، اور خاص طور پر لبنان کی ریزسٹنس، حماس کی ریزسٹنس، ایران کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم رہا۔ اور جب میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو اس میں جو فلسطین کی ریزسٹنس ہے، انہوں نے بھی ایران کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، 16 ماہ پہلے 7 اکتوبر کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بنیادی طور پر ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جو فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر معرض وجود میں لانے کے لیے ایک بارش کا پہلا قطرہ تھا، کہ جس کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی جو شروع ہوئی اس میں جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ لڑائی لڑی گئی اسرائیلی فورسز کے ساتھ، اس کا رزلٹ آج یہ نکلا کہ آج پوری دنیا کے سامنے فلسطینی سرخرو ہو چکے ہیں، اور شکست خوردہ ہے اسرائیل۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا، مطلب دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم اسرائیل نے، امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے فلسطین پر کیا۔ ہسپتالوں کو تباہ کر دیا گیا، اسکولوں پر حملے کیے گئے، بازاروں میں حملے کیے گئے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے مارا گیا، ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا۔ مطلب جس حد تک وہ ظلم کر سکتے تھے، مطلب جو ان کے پاس اختیارات موجود تھے ظلم کرنے کے، انہوں نے استعمال کیے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی، پوری طاقت، ڈپلومیٹک طاقت استعمال کی، ملٹری طاقت استعمال کی، اپنے جو ویسٹ لائنز تھا اس کی طاقت استعمال کی، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ بگاڑ سکے، اور یہ ان کی ہار ہے کہ وہ آج مذاکرات کے ٹیبل پر انہی کے ساتھ تھے جن کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات یہ ہیں کہ ہمارے وقت کے مطابق رات گئے قطر کے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اتوار کے روز سے جنگ بندی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی، اور انہوں نے مختلف جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی رکھی کہ جنگ بندی کے حوالے سے کیا کیا شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام ان ممالک کا ذکر کیا، ان کا شکریہ ادا کیا جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، جو کہ اس مذاکراتی عمل میں پیش تھے، ان تمام کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کنڈیشن سے آگاہ کیا۔ اب میں آپ کو سامنے کنڈیشنز رکھتا ہوں۔ ناظرین، کنڈیشنز یہ ہیں کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ فلی فلسطین سے وڈرا کریں گی، ان کی فوجیں جو ہیں ان کا مکمل طور پر انخلاء ہو جائے گا، اور خاص طور پر
ان ایریا سے بھی انخلا ہو جائے گا جہاں پر بڑی کشیدگی تھی، اور اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے ان کی فوج جو ہے وہ واپس آئے، وہاں سے بھی انخلا ہوگا۔ اس کے بعد مصر اور غزہ کا جو راستہ ہے، بارڈر ایریا ہے، اس کو دوبارہ سے ایک بار پھر کھول دیا جائے گا۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، ان کے علاج و معالجہ کے لیے بہترین طبی سہولیات جو ہیں ان کا ارینجمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 600 ایئر ٹرک جو ہیں فلسطین میں روزانہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح 2 لاکھ ٹینٹ اور شیلٹر جو ہیں وہ امداد کے لیے پہنچائے جائیں گے۔ 1000 جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور یہ جو رہائی ہے اس میں وہ خاص طور پر لوگ بھی شامل ہیں جو کہ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، یا پھر وہ ہیں جو کہ 50 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر شرائط ہیں، اور یہ جتنی شرائط ہیں یہ ساری شرائط وہ ہیں جو کہ ریزسٹنس کی شرائط ہیں۔ یہ اسرائیل کی اس میں کوئی شرائط نہیں، مطلب جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ فلسطین کی شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور وہ مانی گئی ہیں۔ اسرائیل کی کوئی شرائط نہیں مانی گئی، مطلب اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب فلسطین ایسا کرے گا یا فلسطین ویسا کرے گا۔ فلسطین کچھ نہیں کرے گا، یہ صرف اور صرف شرائط جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے ہے۔ اسرائیل سب کچھ کرے گا، صرف اور صرف اسرائیل کے جو ہیں وہ قیدی چھوڑے جائیں گے، اور یہ بھی وہ قیدی ہیں جو کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر سکا۔ مطلب وہ جنگ سے، وہ لڑائی سے اپنے قیدیوں کو رہا نہیں کروا سکا۔ آخر کار ان کو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے ٹیبل ٹاک کرنا پڑی۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس حوالے سے ابو عبیدہ کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا لاسٹ ایئر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کی ساری طاقت بھی چاہے، ساری طاقت بھی استعمال کر لی جائے تو ہم قیدی نہیں چھوڑیں گے، ماں سوائے قیدیوں کو چھوڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مذاکرات۔ تو یہی بنیادی چیز تھی کہ ہر ممکن کوشش کی اسرائیل نے کہ کسی طرح ہم ریزسٹنس سے اپنے قیدی چھڑوا سکیں، اپنے لوگ چھڑوا سکیں۔ اس کے لیے دنیا بھر کی طاقت استعمال کی۔ جب اس طاقت استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب یہ شوق سے نہیں ٹیبل پر بیٹھے، شوق سے مذاکرات نہیں کیے، بلکہ یہ جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں ناظرین، یہ طاقت کی زور پر مذاکرات ہوئے ہیں، یہ ریزسٹنس کی طاقت کی وجہ سے مذاکرات ہوئے ہیں، چونکہ وہ اپنا ہر حربہ استعمال کر چکے تھے کہ ہم کسی طرح کوئی ایسا راستہ ہو، کوئی ایسی ہمیں سیف پیسج مل جائے کہ ہم کوئی ایسا ڈیل کریں کہ ہمارے قیدی جو ہیں ہمیں مذاکرات کے علاوہ مل جائیں، یا طاقت کا اس حد تک استعمال کریں۔ تو طاقت کا بھی بے دریغ استعمال کیا گیا، امریکہ نے بھی انٹرفیرنس کی، لیکن وہ قیدی اپنے نہیں چھڑوا سکے۔ قیدی جو چھڑوائے گئے ہیں وہ مذاکرات سے چھڑوائے گئے ہیں، اور ابو عبیدہ جو کہ پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی دنیا کی طاقت ہم سے اسرائیلی قیدی نہیں لے سکتی جب تک ہم خود نہ دیں۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو شرائط ہیں یہ وہی شرائط ہیں جو کہ حسن نصر اللہ کی شرائط تھی، جو یحییٰ صبر کی شرائط تھی، جو اسماعیل ہانیہ کی شرائط تھی۔ مطلب کہ ریزسٹنس نے اپنے لیڈرز کو شہید کروایا، ان کے لیڈرز شہید ہو گئے 1 بائی 1، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، ان کی شرائط میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ دیکھیں ان تمام لیڈران کو اس لیے شہید کیا گیا ٹارگٹ کر کے اسرائیل کی جانب سے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ توڑے جا سکیں، ان کا مورال ڈاؤن کیا جا سکے ریزسٹنس کا۔ لیکن ان لیڈران کی شہادت کے بعد بھی مورال ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ مورال جو ہے وہ بلند ہوا، جذبہ حوصلہ جو ہے وہ مزید بڑھا، اور کسی طور پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ اب بھی جو 16 ماہ بعد مذاکرات ہوئے ہیں، یہ جو مذاکرات ہیں اس میں کلیئر وکٹری ہے پیلسٹائن کی، کلیئر وکٹری ہے ریزسٹنس کی، اور یہ وہی وکٹری ہے جس کے لیے خواب دیکھا تھا ان کے لیڈران نے، حسن نصر اللہ نے، یحییٰ صبر نے، یا پھر اسماعیل ہانیہ نے۔ تو یہ بنیادی طور پہ صورتحال ہے ناظرین۔ اور اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو لڑائی لڑی گئی ہے اس کو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اور وہی اسرائیل جو ہے وہ اس کو ذلت امیز شکست ہوئی ہے آج،
اور کسی طور پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ کریڈٹ لے سکیں یا کامیابی گردان سکیں، چونکہ کامیابی جن کی ہوتی ہے وہ ٹیبل پر اپنے مطالبات منواتے ہیں، جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے مطالبات نہیں منواتے۔ تو اس ڈیل میں فلسطین نے اپنے مطالبات منوائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلسطین کی جیت ہوئی ہے اور اسرائیل کی ہار ہوئی ہے، اور اسرائیل نے تمام تر اپنی پاور کو استعمال کیا، اس کے باوجود وہ اس کو کچھ اس کے ہاتھ نہیں آیا، بلکہ وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے پوری دنیا میں۔ وہ جو اس کا بھرم تھا وہ اتر چکا ہے، چونکہ پہلے تو اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ جی یہ امریکہ کے بعد ایک بڑی پاور ہے، اس کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، اور یہ تو جناب جس سے لڑائی کرے گا اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اب ایک چیز پوری دنیا کو نظر آ گئی ہے کہ اسرائیل اگر ریزسٹنس سے جنگ نہیں جیت سکا تو وہ کسی اسٹیبلش کنٹری سے کیا جنگ جیتے گا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اس طرح یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا مکمل طور پر کلیئرلی لاؤڈلی یہ کہہ رہا ہے کہ کلیئر وکٹری فار پیلسٹائن، کلیئر وکٹری فار حماس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سرخیاں ہیں اسرائیلی میڈیا کی، اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب اسرائیل کو مکمل طور پر شکست ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جنگ چھیڑی تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ مکمل طور پر ریزہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ 1 انچ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ ان کا بنیادی مقصد جنگ چھیڑنے کا 2 تھے بنیادی مقصد، ایک تو ریزسٹنس کا وجود ختم کرنا، اور دوسرا فلسطینیوں پر اتنا ظلم کرنا، اتنی طاقت کا استعمال کرنا کہ ان کو مجبور کر دینا کہ وہ اپنا ملک، اپنی زمین چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، بارڈر کراس کر جائیں، مصر چلے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اسرائیل نے بھرپور طاقت استعمال کی اور یہ جنگ نہیں گلڑی۔ جنگ ہوتی ہے 2 فریقین کے درمیان، 2 ان پارٹیز کے درمیان جو کہ برابری کی سطح پر ہوں، جن کے پاس ہتھیار ہوں، پھر اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے اور ایک جیتا ایک ہارتا ہے۔ یہ تو جنگ نہیں ہے۔ آپ نے نہتے لوگوں پر ظلم کیا، نہتے لوگوں کو مارا، سویلین پر حملے کیے، تو سویلین پر تو حملے جنگ نہیں ہوتا بلکہ دہشت گردی ہوتا ہے۔ تو اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے جس کا پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد کنٹری ہے۔ تو اب اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا میں یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ یہ نتن یاہو کی شکست ہوئی ہے، اس کی غلط پالیسیاں ہیں، اس کی مس کیلکولیشن ہے، وہ جو چاہتا تھا وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور بلکہ جو گڑھا اس نے کھودا تھا دوسروں کے لیے اس میں اب وہ خود گر چکا ہے۔ اس کی پوری کنٹری جو ہے اس وقت اس میں گر چکی ہے، اور ان کے لیے آنے والا جو وقت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ تو ابھی آغاز ہے کہ یہ جتنے لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اور بے تحاشا ظلم کیا ہے ان کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ نتن یاہو کا وقت شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ نتن یاہو کے بعد بائیڈن کو آپ نے دیکھا، وہ الیکشن میں اس کو شکست ہوئی۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس کے لیے زمین اور تنگ ہو جائے گی، اس کے لیے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ ابھی تو ان پر بڑے مقدمات چلیں گے، ان کا ٹرائل شروع ہوگا، اور ان کے ساتھ جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی، چونکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کی سزا ان کو ہر صورت میں ملنی ہی ملنی ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس سے یہ بچ سکیں، ان کو سزا ضرور ملے گی اور اسی دنیا میں ملے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی دہشت گردی کا نہیں سوچے گا، کوئی بھی ظلم کرنے کا نہیں سوچے گا، کوئی بھی نہتے لوگوں پر حملے نہیں کرے گا۔ اچھا، جو ریزسٹنس ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تمام ان لوگوں کا، تمام ان کنٹریز کا جنہوں نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے خاص طور پر لبنان کی ریزسٹنس کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے شام کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے خاص طور پر یمن کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے ایران کا اسپیشلی شکریہ ادا کیا، اور ان تمام اس کے علاوہ اور جو فائٹر تنظیمیں ہیں انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کامیابی ہے یہ ان تمام کی ایفرٹس کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ جس طرح ایران کا کردار ہے،
اس پوری جنگ میں وہ بہت زبردست کردار ہے. لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ جی ایران حملے کرے. ایران نے حملے کیے بھی اسرائیل پر, لیکن جو بیک ڈور پالیسی تھی ایران کی وہ بڑی زبردست تھی. ریزسٹنس کو جتنا اسلحہ, جتنے ایسڈز ریکوائرڈ تھے وہ سارے ایران نے پرووائڈ کیے, اور اسی وجہ سے آج ایران کا خاص طور پر شکریہ ادا کر رہی ہے ریزسٹنس, کہ ایران کا کردار انتہائی اہم تھا. اور اس کے بعد جو لبنان کی ریزسٹنس ہے, انہوں نے جس طرح مطلب یہ بنیادی طور پر یہ دورے تریرے جو حملے ہو رہے تھے یہ اس نے اسرائیل کو ڈیمیج کیا, کہ ایک طرف لبنان کی ریزسٹنس حملے کر رہی ہے, ایک طرف یمن کے حملے ہو رہے ہیں, ایک طرف ایران حملے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ غزہ میں جو فلسطین کی ریزسٹنس ہے وہ گراؤنڈ میں لڑائی کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے کس طرح مینج کرنا ہے. اسرائیل تو دور کی بات ہے, یمن کے حملوں کی تو اب تک امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم یمن کو کس طرح ٹیکل کریں. تو یہ بنیادی طور پہ سب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے, اور اس میں سیلیوٹ ہے, ان تمام ریزسٹنس کو سیلیوٹ ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی. اپنے پیاروں کو کھو دینا یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے پیارے کھو دیے, لیکن مقصد صرف ایک تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, فلسطینیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. اس لیے وہ کھڑے رہے. جیسا کہ میں نے آپ کو یمن کے بارے میں کل بھی بتایا تھا کہ یمن کے کمانڈر نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے لیے اسرائیل پر حملے کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. یہ مذہبی فریضہ سمجھ کر جنگ لڑی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے. یہ وہ لوگ تھے سارے جو کہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے قبلہ اول کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, ان کو کامیابی عطا کی, اور تاریخی کامیابی عطا کی. اور اب کوئی شک نہیں ہے, وہ وقت دور نہیں ہے جب فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ 7 اکتوبر کو اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس لڑائی کے بعد یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نظر آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ بندی کے بعد اگلا معاملہ کیا ہے, آگے کیا ہونا ہے. اس جنگ بندی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے لیے پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی, چونکہ گراؤنڈ تیار ہو چکی ہے. اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب فلسطین جو ہے وہ آزاد مملکت ہوگا, اور اس کے لیے پوری دنیا سے آوازیں اٹھیں گی, آپ دیکھیں گے. اور بڑی تیزی کے ساتھ فلسطین جو ہے وہ آزاد ریاست بنے گا, اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ کرائسس کا شکار ہوگا, اندرونی کرائسس کا شکار ہوگا, بیرونی کرائسس کا شکار ہوگا, اور اس کا جو ہے وہ وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے ڈکلائن کی. چونکہ اس جنگ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنگ بندی کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا, تو اب وقت آ چکا ہے اسرائیل کے ڈکلائن کا. اب دیکھیں گے آپ کہ اس کے بعد اب جنگ بندی ہو چکی ہے کہ کس طرح اندرونی طور پر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی, اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں گے. نیتن یاہو کی حکومت بھی جائے گی, خانہ جنگی کا خطرہ بھی اس وقت اسرائیل میں موجود ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا میں تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اکانومی اس کی بیڑا گرک کر چکی ہے. اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ نے کیا, امریکہ چونکہ ان سے ہاتھ اٹھا چکا ہے, اور نیتن یاہو کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے نیتن یاہو کی حکومت بھی جائے گی, نیتن یاہو کو پھانسی کے پھندے پہ بھی چڑھے گا, اور اسرائیل کے حالات بھی خراب ہوں گے. اور اسرائیل میں تو اس وقت یہ چیز بحث ہے کہ جناب کوئی بھی جو جیو ریاست ہے وہ 80 ایئرس سے زیادہ نہیں چل سکی. اور وہاں کے ہسٹورین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیمس جو امپائر تھی وہ بھی 77 ایئر چل سکی تھی. تو اسرائیل کو بھی 77 ایئرز ہو چکے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کا بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بھی اس کا وجود بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جو پہلے بھی ان کی فیمس امپائر جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال ہوا تھا تو وہ اندرونی خلش انتشار کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہاں پر بھی اندرونی معاملات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام جو ظلم کرنے والے ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور یہ 16 ماہ کی جو جبر برداشت کیا فلسطینیوں نے, جس طرح انہوں نے قبلہ اول کی حفاظت کی ہے, یہ انتہائی شاندار ہے. اس پر الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح ان کی تعریف کی جائے. بڑا مشکل ہوتا ہے
وہ اپنی زمین کے لیے کھڑے رہے، اپنے قبلہ اول کے لیے کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، وہ ڈرے نہیں، وہ بھاگے نہیں، وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، جو کہ اسرائیل چاہتا تھا۔ آج انہی کی جد و جہد، انہی کی محنت، انہی کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ نتن یاہو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی صورت نہیں وہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ بندی ہو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب جنگ بندی ہوگی اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسے مذاکرات کرنے پڑے، اسے جنگ بندی کرنی پڑی، چونکہ اندرونی اور بیرونی پریشر اس پہ بہت زیادہ تھا۔ تو یہ پریشر جو تھا یہ صرف اور صرف جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈٹی رہی۔ دیکھیں، امریکہ نے ہی جنگ یہ چھڑوائی تھی، امریکہ کی ایما پر ہی آج یہ جو جتنا ظلم ہوا وہ ہوا، لیکن اگر آج ناظرین امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی اس نے کروائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیوں اچانک جو ہے وہ ایک سال میں وہ اس پوزیشن پر آ گئے کہ پہلے وہ جنگ انہوں نے خود چھڑوائی اور انہوں نے لوگ مروایا، ظلم کیا، جارحیت کی، اور اب وہ جنگ بندی چاہ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ریزسٹنس ڈٹی رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اب اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ہم دنیا کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم دنیا کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کو شکست نہیں دے سکے، اور اسرائیل جس پر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی وہ تو اتنے جوگا نہیں ہے کہ ریزسٹنس کے ساتھ مقابلہ کر سکے، اس نے کسی اور کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے یا ایران کے ساتھ کیا جنگ لڑنی ہے۔ تو یہ چیزیں امریکہ کو اسٹیبلش ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی میں شفٹ آیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ہے وہ بے سود ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارا سافٹ امیج پوری دنیا میں تباہ ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے کنارہ کریں اور نکل جائیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اسٹریٹجی ہے امریکہ کی جو انہوں نے شفٹ کیا ہے اپنے معاملات کو، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے اگر ریزسٹنس اس طرح کھڑی نہ رہتی، اگر ریزسٹنس اس طرح مقابلہ نہ کرتی، اگر اس طرح تابڑ توڑ حملے نہ کرتی، تو آپ آج دیکھتے کہ آج امریکہ کی وہی پالیسی ہوتی جو آج سے 16 ماہ پہلے تھی کہ ان کو کرش کر دیں۔ کرش کرنے کے لیے تو وہ آئے تھے، کرش نہیں کر سکے تو اب مجبوراً جا مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تھی جو کہ انتہائی جذباتی ویڈیو تھی، جس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، فلسطین کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ریزسٹنس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اب جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس پر اتوار سے عمل درآمد ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب مستقبل میں بہت مختلف ہوں گی۔ اور ایک بات بڑی کلیئر ہے، آج لکھ لیں کہ فلسطین آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ہمیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ فلسطین اور ریزسٹنس جو ہیں وہ آگے سے طاقتور ہو کر اس وقت سامنے آئی ہیں، اور پوری دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا اب وہ جو غلطی پہلے کر چکا ہے اسرائیل، امریکہ، اب دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ غلطی نہیں کرے گی کہ غلطی سے بھی ریزسٹنس کے ساتھ پنگا لیا جائے، کوئی غلطی نہیں یہ کرے گا۔ ریزسٹنس کی اب پاور اس حد تک بڑھ چکی ہے، اور انہوں نے اپنی پاور کو منوا لیا ہے، فورسفلی منوایا ہے کہ ہم جس پوزیشن پر ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔